جامعہ رضویہ ضیاء العلوم راولپنڈی جو میرا مادر علمی ہے، وہاں سے آل نبی اولاد علی پیر سید حبیب الحق شاہ جی نے شیخ الحدیث پیر حسین الدین شاہ جی کی سرپرستی میں جو آواز بلند کی، ہم اس کی مکمل طور پر دربار عالیہ مقدسہ پنتھل شریف کی طرف سے بھرپور حمایت کرتے ہیں، اور اس میدان میں ان خطیوں کو، ان یزیدی سنیوں کو پیر سید امتیاز حسین شاہ جی میرے استاد گرامی ہیں، آپ نے جو ناکو چنے چبوائے، ہم سید زادے کی عظمت کو سلام پیش کرتے ہیں، اور جو 5 سالوں سے وکیل ظاہرہ مناظر اسلام مفتی محمد حنیف قریشی صاحب نے جو دن رات ایک کیا ہوا ہے، دلائل پر دلائل ان جلالیوں خطائیوں لانتی جدیدیوں کو آپ نے چیلنج پر چیلنج کیا۔ ہم مفتی صاحب کی جرت کو بسلا میں عقیدت پیش کرتے ہیں، اور ہم دعا گو ہیں کہ مناظر اسلام مفتی محمد حنیف قریشی صاحب نے جو اہل بیت اطہار کی نموز کے حوالے سے جو قدم اٹھایا، اس معاملے میں آپ باہر نکلے۔ ہم کہتے ہیں کہ اے حنیف قریشی، ہم سید آپ کے لیے دعائیں کرتے ہیں کہ جب آپ کا اس دنیا سے جانا ہو تو آپ کو پنجتن پاک کی شفاعت اللہ کا، اور مکمل طور پر دربار عالیہ مقدسہ پنتھل شریف کی طرف سے مکمل ہم حمایت کرتے ہیں ضیاء العلوم کی۔ آپ بھی ہاتھ اٹھا کے اظہار کریں کہ ہم جامعہ رضویہ ضیاء العلوم کی مکمل طور پر حمایت کرتے ہیں، ہم سیدہ زہرا کے ساتھ ہیں، اور ان گستاخوں کے ساتھ نہیں ہیں، گستاخوں کے ساتھ نہیں ہیں۔ سامعین ذی وقار، ہم سب کا تعلق اہل سنت کے ساتھ ہے۔ کس کے ساتھ ہے؟ ہم صحابہ کا دل و جان سے ادب کرتے ہیں۔ کہاں سے؟ دل و جان سے، اور کسی کا پتہ نہیں، لیکن یہ جو سید ہے نا، یہ دل و جان سے صحابہ کی عظمتوں کا پاسبان ہے، اور صحابہ کی نموز کا دفاع کرنے والا ہے۔ حضور اعلیٰ گولڑوی پیر میر علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ سے لوگوں نے کہا کہ شیعوں سے مناظرہ کرنا ہے۔ اب جب شیعوں سے مناظرہ ہوگا تو کیا ہوگا؟ جو مناظر ہوگا نا وہ صحابہ کی شان بیان کرے گا، اور شیعہ مناظر کیا کرے گا؟ اہل بیت کی شان بیان کرے گا۔ پیر میر علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ مسجد پاک آپ فرماتے ہیں کہ اگر تم یہ چاہتے ہو کہ میں شیعوں سے مناظرہ کروں اور صحابہ کی شان بیان کروں اور اہل بیت کی شان کو بتاؤں تو یہ میر علی سے نہیں۔ آپ کہتے ہیں میں صحابہ کا دفاع کروں گا، صحابہ کا دفاع کروں گا، لیکن ساتھ اہل بیت کی شان کو بھی، اور ساتھ اہل بیت کی شان کو بھی۔ جامعہ رضویہ والوں نے حضور اعلیٰ مجدد اعظم گولڑوی کی تعلیمات کے مد نظر آپ نے جامعہ رضویہ کی دہلیز پر ان دہشت گرد ملا کو، ان گستاخوں کو بٹھا کے یہ کہا کہ یہ باغ فتح کا جو معاملہ ہے، اس سلسلے میں حضرت ابو بکر صدیق بھی حق پر تھے اور سیدہ فاطمہ زہرا بھی حق پر تھی۔ ہم اہل سنت کا یہی نظریہ ہے۔ یہ پھر دوسری پارٹی جو ہے نا وہ بہت ترجیح کیوں نہیں دیا جب حضور کی شہزادی چلی گئی تھی۔ جو فاطمہ زہرا جنت کی وارث ہے، میرا دل نہیں مانتا کہ وہ حضرت ابو بکر صدیق سے باغ مانگنے گئی ہوں۔ میرا بھائی، میرا اپنا ایک دل کی کتابوں میں لکھا ہے، کتاب کی بات نہیں کرتا، اپنے دل کی بات کرتا ہوں۔ جو جنت کی وارث ہوں تو وہ ایک باغ مانگنے کے لیے کیا جائے؟ میرا دل یہ میرا اپنا ایک ذاتی ایک دل کا معاملہ ہے۔ اور جو کتابوں میں لکھا گیا، پیر میر علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ فیضان پیر دیوان علی شاہ
فیضان پیر دیوان علی شاہ اور ہون تا خوش ہوئی گچھو نا پیر دیوان علی شاہ نا فیضان سے لبنا نا لبنا یا نہیں لبنا پہلے ہی لبنا ساتھ پیٹ درد یا بابا جی یا اور معاملات بابا جی پہنچنے سے کہ ملے علی بابا جی سرکار لیکن تو سا کہ ان تو علمی فیضان ہی تو بابے نا لبی رہا نا خوش تھے ہو کوئی نا گلہ لوگ بانے رہنے وہ مسئلہ کوئی نہیں فیضان پیر دیوان علی شاہ جاری رہے گا فیضان پیر دیوان علی شاہ تو اس مسئلے میں یہ جو بال و فدر کو جو کالے شیطان سوال کرتے ہیں جی فاطمہ زہرا جب گئی ہیں تو کیوں نہیں حضرت ابو بکر صدیق نے دیا اتنا ٹائم کھڑا رکھا ان کی یہ باتیں مجدد اعظم گولڑوی فرماتے ہیں کہ یہ جو حضور کی جائیداد تھی نا باغ فدر صرف ایک جائیداد نہیں تھی 5 سے 6 جائیدادیں اور بھی تھی عقائد میریہ میں اس کو میں نے حضور اللہ گولڑوی کی ان کے ریفرنس سے نقل کی ہے کہ نبی علیہ السلام کی اور بھی جائیدادیں تھی آپ کہتے ہیں کالے شیطانوں سیابہ کے گستاخوں ماتا پائی اس معاملے بالکل سر آیا ٹھیک ہے علی علی کرنا دا سے پتا نو خونا مولا علی نو کرنا پینا نا انہا ہے کالے شیطانوں تساں ایک بھاگے فدق کی کلیدہ دے گئے ہو حضور نے آتا 5-6 جائیدادوں اور بھی سیا انہوں نے اعتراض کی نہ کی تاریخ مقصود صاحب کیا کہنے کہ تساں سے تو وہ تصدیق نہ جڑی گل منسوب ہوئی اس کی چائی پھرنے ہو سوال کری تو پھر کرنے ہو تو حضور اللہ کا فرمایا گولڑوی رحمت اللہ علیہ آپ نے باقی جڑیاں جائیداداں سے حضور نہ وہ بھی تو وراثت تھا تو اتھا سوال کی نہ کرنے ہیں کیسی گل ہی دسو نا پسند آئی نہیں آئی کہ صرف ایک باغ فدق نہ تھا حضور کی اور باقی مالک ہے تحفے میں آئی ہوئی بقیہ جائیدادیں بھی تھی تمہارا اعتراض ان جائیدادوں پر کیوں نہیں ہے اور باغ فدق پر کیوں ہے اور میں کہتا ہوں قیامت آ سکتی ہے زمین پھٹ سکتی ہے آسمان ٹوٹ کے نیچے آ سکتا ہے سورج مورب سے پچھم سے مورب کہیں سے بھی طلوع ہو سکتا ہے لیکن میرے پیر کی اس دلیل کا کوئی رد نہیں کر سکتا اور باقی بھی تو تم اعتراض کرو نا باقی جائیدادوں کے پیچھے نہیں جاتے ہو صرف آپ نے باغ فدق کو پکڑا ہوا ہے تو اس سلسلے میں اور ایک اور میری نظر سے ایک روایت گزری کے حدیث جبرائیل وہ یہ تھا کہ انہوں نے مسائل پوچھے اب جبرائیل علیہ السلام نماز پڑھتے ہیں یا نہیں دسو جبرائیل علیہ السلام پڑھنے نماز یا نہیں پڑھنے نا پڑھنے یا نہیں ہاں سارے آخر پڑھنے لیکن انہیں نہ نماز پڑھنے ساڑھے فرشتے نہ انہوں نے اپنا کچھ سلسلہ لیکن انہوں ساڑھے والے مسائل حضور نے گھٹے نال گھٹے جوڑی انسانی شکل و صورت چاہے کچھ تک کیتا نہیں پوچھا لیا ساڑھے سوال اے نکے نکے سوال ساڑھے جو آسان نماز روزے نے مطلقہ انہوں پوچھے تو وہ جدو گئے نا تو حضور علیہ السلام فرمایا صحابہ کہ تسی پتا سائے کون دا اے بندہ جڑا آیا سائے کون دا کون سائے بندہ کون تھا صحابہ نے کہا یا رسول اللہ ہم نہیں جانتے میرے آقا مصطفیٰ نے فرمایا یہ جبرائیل تھا اب جبرائیل مسئلہ پوچھنے آیا تھا نہیں وہ مسئلہ پوچھ کے صحابہ کو سمجھانے آیا تھا تو ہم کہتے ہیں سیدہ نے اگر یہ کیا بھی تو اگر یہ فدق کا مطالبہ کیا بھی تو سیدہ طیبہ طاہرہ امت محمدیہ کو مسئلہ سمجھانا چاہتی تھی کہ حضور کا جو ترکہ ہوتا ہے حضور کی جو جائیداد پیچھے رہ جاتی ہے وہ امت کے لیے صدقہ ہوتی ہے یہی حدیث حضرت ابو بکر صدیق نے پیش کی نا کہ سیدہ طیبہ حضور نے فرمایا تھا میرا ترکہ جائیداد یہ صدقہ ہے یہ کیا ہے امت کے لیے تو صدقہ کو کھانے سید نہیں کھانے نہ رہانا سڑے ماں تا تساں کی یہ تا فرق آنا او سیدہ صدقہ رحمہ تا تساں جائز آنے کہا کتھو آئے سید یہ تو وہ لالیو سید کو رہتی آئے نہیں اگل منو تساں ایک چیز اللہ علی سڑے رحمی حضور فرمایا ہے صدقہ گناہ نہ دوگنا گناہ نہیں میل کے چہلی تا سید یتائی رکھوں تطویرہ ٹھیک ہے اس لیے چشنے تو لہذا سیدہ تا جائز
تو حضرت ابو بکر صدیق نے کہا کہ رسول اللہ کی نور نظر اے شہزادی اے فاطمہ زہرا، آپ نے کہا کہ حضور نے فرمایا تھا، میں نے سنا تھا حضور نے فرمایا تھا کہ جو انبیاء کی وراثت ہوتی ہے وہ یہ جائیدادیں، یہ مال متاع، یہ جائیداد نہیں ہوتی، یہ امت کے لیے صدقہ ہوتا ہے۔ اصل میں حضور کی جو وراثت ہے وہ علم ہے۔ اور گل سمجھو نہیں تو یہ سیدہ فاطمہ زہرا اور حضرت ابو بکر صدیق مکالمہ آپس کری تا آسان کی مسئلہ دسنا سمجھے ہو یعنی اس ماں کوئی نوی گل نہ بیان کرنا، حدیث تے نظیر لبنی نا کہ جبریل علیہ السلام چی پوچھا تھا ساڑھے مسائل آئی کیتے، فاطمہ زہرا کی ضرورت نہیں سی پوچھنے نہیں یا ابو بکر صدیق کی دسنے نہیں، اس طرح نہیں گل نہیں سی، لیکن انہیں آسان کی کیا دسنا تھا مسئلہ کیا دسنا تھا کہ انبیاء نے جائیداد کیا ہونی امت اسے صدقان، لہذا ایک ایک بچہ دین اور جامعہ رضویہ ضیاء العلوم راولپنڈی داخلے شروع سن رمضان کی فوراً بعد میٹرک پاس یا 8 پاس جڑے جڑے بچے داخل ہونا چاہنے انہوں نے رابطہ کر سنوا آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔